الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على محمد الذي أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام ان پر جنہوں نے راز حق امت کو بتلائے، سلام ان پر جنہوں نے زخم سہ کر پھول برسائے، سلام ان پر کہ جو امت کی خاطر دکھ اٹھاتے تھے، سلام ان پر جو بھوکے رہ کے اوروں کو کھلاتے تھے، سلام ان پر لقب ہے رحمت للعالمین جن کا، سلام ان پر کہ خود ایک نام نامی ہے امی جن کا، سلام ان پر جو ہیں ہمدرد و مخلص غم نصیبوں کے، سلام ان پر جو ہیں غم خار بیواؤں غریبوں کے، سلام ان پر جو بن کے رحمت للعالمین آئے، سلام ان پر جو از سر تا قدم لطف آفریں آئے. شب غم کو سدھار لیتا ہوں، بخت اپنا سوار لیتا ہوں، مشکلیں جب بھی گھیرتی ہیں مجھے میں نبی کو پکار لیتا ہوں. لائق صد احترام پیکر خلوص و محبت عزیز طرز جاں مکرم و محترم حضرت قبلہ علامہ حافظ محمد ابو بکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسٹیج پہ موجود علماء، فضلاء، ثنا خانان شیریں لسان اور پنڈال میں موجود عوام اہل سنت، بڑے ہی باذوق انداز میں آپ احباب نے، جہاں تک میں محفل میں مجھے شرکت ملی تب سے میں دیکھتا رہا کہ آپ بڑے پرجوش انداز میں، بڑے باذوق انداز میں، خوبصورت انداز میں آپ احباب نعت شریف کے ساتھ آواز میں آواز بھی ملاتے رہے، فضا کے اندر ہاتھوں کو لہرا کر اپنی عقیدت کا ثبوت بھی دیتے رہے. حقیقت یہ ہے، دیوانوں کا طریقہ ہی یہ ہے کہ عاشق جدھر بیٹھ جاتا ہے وہ محبوب کی بات کرتا ہے. جو کسے دا عاشق ہووے گل اسے دی کردا، جو کسے دا عاشق ہووے تے گل اسے دی کردا تے سہ سہ مکر بہانے کر کے مرنے او دے ہی مردا. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی بات کرتا ہے. طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کملی والے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد آپ مدینے کی گلیوں میں کھڑے ہو جاتے تھے. جو راہی گزرنے والا ملتا آپ اس سے ایک سوال کرتے، اور رائیا ایک بات تو بتا، تو نے حضور کو دیکھا تھا؟ اگر وہ کہتا کہ میں نے دیکھا تھا، فرماتے بیٹھ جا، دو چار باتیں محبوب کی سنا دے.
اور اگر وہ کہتا کہ میں نے نہیں دیکھا تھا، فرماتے پھر بھی بیٹھ جا، میں نے تو دیکھا ہوا ہے، مجھ سے محبوب کی باتیں سن لے، کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا۔ ابھی تک تو آپ کی سبحان اللہ کہنے کی پریکٹس ہو جانی چاہیے نا، محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا، میرا ذوق ان کی چاہت، میرا شوق ان پہ مرنا۔ وہ کسی کی جھیل آنکھیں، وہ میری جنوں مزاجی، کبھی ڈوبنا ابھر کر، کبھی ڈوب کر ابھرنا۔ اور شب غم نہ پوچھ کیسے تیرے مبتلا پہ گزری، کبھی آہ بھر کے گرنا، کبھی گر کے آہ بھرنا۔ اور تیرے من چلوں کا جگ میں یہ عجب چلن رہا ہے۔ عشق والوں کا، محبت والوں کا انداز یہ وکھرا ہوتا ہے۔ تیرے من چلوں کا جگ میں یہ عجب چلن رہا ہے، نہ کسی کی بات سننا، نہ کسی کی بات کرنا۔ وہ کہتے ہیں ہم صرف محبوب کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے، یہ مت سمجھیں کہ ہم کہیں دوری میں ہیں، ہم دور ہیں، ہم آقا نامدار امام الانبیاء علیہ السلام کی چشم کرم سے دور ہیں، یہ مت خیال کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں جب حضور نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کے بھیجا نا، تو کملی والے آقا نے مجھے سواری پہ بٹھایا، لجپال خود چل رہے ہیں اور مجھے نصیحت کر رہے ہیں، یوں کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا۔ کہتے پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ لا تلقانی بعد عام ھذا، تو اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہ کر سکے، یا پھر یہ ہو کہ جب تو پلٹ کر واپس آئے تو تجھے میری قبر کے پاس کھڑا ہونا پڑے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کیا جانتے ہیں، حضور اپنے وصال سے پہلے اپنے وصال کی خبر دے رہے ہیں۔ فرمایا ہو سکتا ہے جب تو لوٹ کر آئے تو تجھے میرا دیدار نہ ہو، مدینہ ہوگا پر تجھے میرا دیدار میسر نہیں آئے گا۔ اب جس کو یہ بات سنا دی جائے وہ کیوں نہیں روئے گا؟ روایت کے لفظ ہیں فَبَقَى مُعَاذ جَشَعًا، حضرت معاذ بن جبل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، آہیں بھر بھر کے رو رہے ہیں کہ حضور آپ کا ہجر و فراق۔ دیوانے تو یہاں تڑپتے ہیں، وہ چھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ، کراں میں تیریاں دن رات گلنا یا رسول اللہ، جدو جاندہ مسافر کوئی شہر تیرے نو، کیویں وگ دے ہوئے ہنجواں نو ٹھلنا یا رسول اللہ، تے ہوائے وگ دیے لے جا مدینے اتھرو میرے، تے آکھیں اور کی میں نظر گھلنا یا رسول اللہ، تے جنہاں نو عشق تیرے دا کدے پانی نہیں ملیا، جنہاں نو عشق تیرے دا کدے پانی نہیں ملیا، دلاں دیاں او صدا سک جان ولنا یا رسول اللہ، تے ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگ دے سمندر چوں، تیری رحمت دیاں ہر پاسے چلنا یا رسول اللہ۔ دیوانے تو ادھر تڑپتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب یہ بات سنائی گئی نا، حضور نے فرمایا معاذ تو مجھ سے ملاقات نہیں کر پائے گا، تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ اگلی بات بہت قابل توجہ ہے، کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا معاذ کیا سمجھتے ہو، تم یمن میں چلے جاؤ گے تو مجھ سے دور ہو جاؤ گے، تم یمن میں ہوگے تو مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون من کانو ہے سکانو، فرمایا معاذ کہیں بھی رہو، تابع دار بن کے رہنا تمہارا کام ہے، تمہیں قریب کر لینا مصطفیٰ کا کام ہے۔ فرما بردار بننا تمہارا کام ہے، قرب دینا محبوب کا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ دیوانے آج یہاں غالب کے میں بیٹھے ہیں، اس سرزمین پہ بیٹھے ہیں، تو یہ مت سمجھے ہم دور ہیں۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ایک میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، رب ذوالجلال نے اس میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سوالی آ جائے تو محبوب اس کو جھڑکنا نہیں۔ توجہ رکھنی ہے آپ نے، سوالی کو جھڑکتا کون ہے؟ یا وہ جھڑکتا ہے کہ جس کے پلے ہو کچھ نہ، وہ کہے گا میرے پاس آپ کچھ نہیں تو مجھ سے مانگنے آ گئے، وہ جھڑک دے گا، یا وہ جھڑکے گا جس کو خطرہ ہو کہ میرا مال کم نہ ہو جائے۔ تو رب فرما رہا ہے محبوب سوالی کو جھڑکنا نہیں،
بتایا یہ جا رہا ہے محبوب آپ کیوں جھڑکیں گے بلا، نہ تو خزانے کی کوئی کمی ہے نہ ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ اتنا رب نے اپنے محبوب کے خزانوں کو بھر دیا ہے۔ اور کتنا بڑا ہے، صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی ہے، کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا بینا انا نائم اذ اوتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی، فرمایا میں آرام کر رہا تھا، رب نے کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھوں میں رکھ دی، کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھوں میں رکھ دی، اتنی شان عطا کی۔ اور ایک اور بات سنیے، امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے فرمایا یا عائشہ لو شئت لسارت معی جبال الذہب۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، ارے آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ڈوبے سورج کو پلٹ آ، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، آپ نے دامن میں آجا کہہ دیا تو ہو گیا۔ اور آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، ڈوبے سورج کو پلٹ آ کہہ دیا تو ہو گیا۔ اور بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات، حضور نے نشانیاں لگائی، ہاذا مصرع فلان، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، فلاں مرے گا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں جب میدان ختم ہوا نا، کفار مرے پڑے ہیں، میں نے بھاگ کے دیکھا ادھر ہی مرے ہیں، کہتے 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات، جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا۔ یہ حضور کی شان ہے۔ آپ نے فرمایا یا عائشہ لو شئت لسارت معی جبال الذہب، فرمایا عائشہ میں چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے۔ یہ حضور کی شان ہے، اتنا رب ذوالجلال کی عطائیں ہیں، اتنا کرم ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ اب کملی والے آقا جو بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، کیا کیا تقسیم کرتے ہیں، بلکہ اگر یوں کہ کیا نہیں تقسیم کرتے، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں۔ ہم نیازی کسی سے کیوں مانگیں، ارے ہم کو آمنہ کے لال دیتے ہیں۔ کملی والے آقا بانٹنے والے ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں ہیں، اب حضور کیا کیا بانٹتے ہیں، دیوانے کیا کیا لیتے ہیں اس بارگاہ سے۔ شراغ گولڑا تو کہتے ہیں آنکھیں کسی نے مانگی، آنکھیں کسی نے مانگی، جلوہ کسی نے مانگا، ذرہ کسی نے چاہا، سہرا کسی نے مانگا، اور بڑھ کر ہی اس سے پایا جتنا کسی نے مانگا۔ ارے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ کملی والے آقا کی اتنی عطائیں ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، معروف روایت ہے، آنکھ نکلی ہتھیلی پہ رکھ کے حضور میری آنکھ نکل گئی، سرور عالم نے آنکھ رکھی، لعاب دہن لگایا، فٹ کر دی، فرمایا جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، معاذ اور معوذ وہ 2 صحابی جو میدان بدر میں ابو جہل کا خاتمہ کرتے ہیں۔ بازو کٹ گیا حضرت معاذ کا، عرض کی حضور میرا بازو کٹ گیا ہے، اور بازو جو ساتھ اٹکا ہوا تو پاؤں کے نیچے دے کے جھٹکا دے کے بازو اتار کے باہر دور جو ہے وہ رکھ دیا سائیڈ پہ۔ بعد میں کملی والے آقا کی بارگاہ میں آئے، سرکار میرا بازو کٹا ہوا ہے، حضور نے فرمایا لے کے آؤ، لے کے آئے تو حضور نے لعاب دہن لگا کے فٹ کر دیا۔ میدان بدر کے اندر حضرت عکاشہ بن محصن کہتے میری تلوار ٹوٹ گئی، میں نے عرض کی آقا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، لجپال کریم آقا نے کھجور کی شاخ پکڑ کے کہا قاتل بہا یا عکاشہ، عکاشہ اسی کے ساتھ جا کے لڑائی کر۔ کہتے وہ پکڑی تو شاخ تھی، جب فضا میں لہرائی تو تلوار بن چکی تھی، فضا کے اندر لہرائی تو تلوار بن گئی۔ دنیا کہتی عکاشہ یہ کون سی شاخ ہے لہرانے سے تلوار بنتی ہے؟ کہتے میں نے کہا کمال شاخ کا نہیں، کمال مصطفیٰ کے ہاتھ کا ہے جو شاخ کو لگ گیا، یہ کمال حضور کے ہاتھ کا ہے۔ اتنی عطائیں ہیں کملی والے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی۔ ایک شخص حاضر ہوا، بڑی دلچسپ بات آپ کو سنانے لگو، شعب الایمان کی روایت ہے، اس سے عقیدہ بھی واضح ہوگا، ایمان بھی واضح ہوگا، اور یہ بھی پتہ چلے گا صحابہ کیا کیا لینے جاتے رہے حضور کی بارگاہ میں۔ حاضر خدمت ہو کے عرض کرتے ہیں آقا الایمان ہاہنا والنفاق ہاہنا، حضور میری زبان پہ تو ایمان ہے پر دل میں نفاق ہے، سرکار نظر کرم کیجئے۔
اب ایمان کون دیتا ہے؟ رب عطا کرتا ہے نا. دل میں چھپے کفر بھی رب نکالتا ہے. لوگ کہتے ہیں رب سے مانگو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو گھر میں بیٹھ کے وہ کہتے ہیں مولا میرے دل میں ایمان بھر دے. حضور کی بارگاہ میں کیا لینے گئے؟ پتا چلا وہ بتانا یہ چاہتے ہیں دیتا رب ہے، پر دیتا اس کو ہے جس کے ہاتھوں میں محبوب کا دامن ہوتا ہے، اس کو دیتا ہے. آ کے عرض کرتے حضور الایمان ہاہنا والنفاق ہاہنا، زبان پہ ایمان ہے اور دل میں نفاق ہے. سرکار کچھ کیجئے. سرکار دو عالم نے ہاتھ اٹھائے. اللہم اجعلہ لسانا ثابتا وقلبا ذاکرا، اے اللہ اس کی زبان کو ثابت کر دے اور اس کے دل کو ذاکر کر دے. آپ جو مانگا تھا مل گیا نا. یہی کہا تھا حضور زبان اور دل برابر ہو جائے. اللہم اجعلہ لسانا ثابتا وقلبا ذاکرا، اے اللہ زبان ثابت کر دے اور دل ذاکر کر دے. وہ جانے لگے. حضور نے فرمایا رک جاؤ، ابھی کچھ اور بھی دینا ہے تمہیں، ابھی کچھ اور بھی دینا ہے. اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے. کملی والے آقا نے یہ دعا کرنے کے بعد پھر کہا وارزقہ حبی، اور مولا اسے میری محبت بھی دے. ابھی آج کے دور کے اندر اللہ اللہ کی تسمیاں نکالنے والے وہ کہتے ہیں ہم رب کا نام لے رہے ہیں. میں نے کہا جب تک ہاتھوں میں محبوب کا دامن نہ ہو رب اپنا نام بھی قبول نہیں کرتا. اپنا نام بھی رب اس سے قبول کرتا ہے جس کے ہاتھوں میں محبوب کا دامن ہوتا ہے. اس لیے کہا وارزقہ حبی. حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے غازی علم الدین کا جنازہ پڑھایا، آپ کے پاس ایک بندہ بیٹھتا تھا، کسی نے پٹی پڑھا دی. لوگ پٹیاں پڑھانے والے بھی بڑے ہوتے ہیں، ہمارے بولے بالے سنی پڑھ بھی جلدی لیتے ہیں، پٹیاں پڑھ بھی جلدی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بڑی کھری بات کرتے ہیں. میں جی ہر ایک کی سن لیتا ہوں. ہر ایک کی کیوں سنتے ہو؟ تم لاوارث ہو کیا؟ والی وارث کوئی نہیں سر کے اوپر، ہر ایک کی سن لیتا ہوں. بات سننے سے پہلے یہ دیکھا کرو دل میں عشق مصطفیٰ کی رنگت ہے کہ نہیں، زبان کے اوپر کملی والے آقا کی محبت کا ترانہ ہے کہ نہیں، یہ بات ضرور دیکھا کرو. اللہ اکبر. تو سید دیدار علی شاہ صاحب کے پاس بیٹھنے والے بندے کسی نے پٹی پڑھائی. کہا کہ تو کیا بیٹھتا ہے، چلو یہاں سے اٹھ جاؤ، اور تیرا نام بھی ٹھیک نہیں، تم نے نام رکھا ہے غلام رسول، یہ نام ٹھیک نہیں، نام رکھو عبداللہ. نام بدل دیا، نام بھی عبداللہ رکھ لیا. تو جناب وہ در چھوڑ کے بھی چلا گیا. پیر صاحب کو پتا چلا آپ نے ایک پرچی لکھی، اس کو پرچی پہ پتا کیا لکھا؟ غلام رسولوں منکر ہویوں تے جا بنیوں عبداللہ. غلام رسول تو منکر ہویوں تے جا بنیوں عبداللہ. جے نہ بن سی غلام رسول تے کیویں بن سی عبداللہ. بتانا یہ تھا عبداللہ بھی وہی بنتا ہے جو غلام مصطفیٰ ہوتا ہے، جس کے ہاتھوں میں محبوب کا دامن نہیں ہے نا. حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے الطرق کلھا مسدودہ، رب تک رسائی کے سارے رستے بند ہیں. لو میں اللہ سے مل رہا ہوں، میں اللہ سے تعلق جوڑ رہا ہوں. محبوب کا در چھوڑ کے بھی کوئی اللہ سے تعلق جوڑتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. رب سے تعلق اس کا ہے جس کے ہاتھوں میں محبوب کا. جنید بغدادی فرماتے ہیں الطرق کلھا مسدودہ، رب تک رسائی کے سارے رستے بند ہیں. کسی نے کہا حضرت پھر تعلق رب سے کیسے جڑے گا؟ کہتے ایک رستہ کھلا ہوا ہے، الا من اقتفى علی اثر الرسول، ایک رستہ کھلا ہے جو مدینے کو جاتا ہے. بس ایک رستہ کھلا ہوا ہے، رب سے تعلق جوڑنا ہے تو محبوب سے تعلق جوڑو. تو بات یہ عرض کر رہا تھا حضور کی بارگاہ سے کیسے کیسے فیض ملتا ہے. ایک خاتون حاضر خدمت ہوئی، اس نے آ کر عرض کی آقا میرا بیٹا بیمار ہے اور مدتوں سے بیمار ہے. اور جو بات اس نے کی نا آپ اس سے نوٹ کریں گے کہ وہ واقعی کتنی دکھی تھی. اس نے کہا آقا شفا نہیں ملنی تو فدعوا اللہ ان یمیتہ. قاضی ایاز مالکی شفا شریف میں یہ روایت لاتے ہیں، حضور شفا نہیں ملنی تو دعا کرو اللہ اسے موت ہی دے دے. وہ کتنا دکھی ہوگی جو بیٹے کی موت ماں کبھی بھی اولاد کی موت نہیں مانگتی. اس نے کہا یا رسول اللہ دعا کرو اللہ اسے موت ہی دے دے. کملی والے آقا فرماتے خاتون ہوش کر، کدھر آئی ہے، کیا مانگ رہی ہے؟ یہاں آ کے بلا کوئی موت مانگتا ہے؟ یہاں تو زندگی مانگا کرتے ہیں. اب اس نے موت مانگی تھی نا، حضور کی عطائیں دیکھیں.
کملی والے آقا نے فرمایا ادعو اللہ ان یشفیہ ویشب ویکون رجلا صالحا فیقاتل فی سبیل اللہ فیقتل ثم يدخل الجنہ. اب گنیے گا. فرمایا تم موت مانگ رہی ہو, میں یہ کہتا ہوں اللہ اس کو شفا دے. ایک. نمبر 2 کڑیل جوان بنے. نمبر 3 نیک اور صالح بنے. نمبر 4 میدان کا مجاہد بنے. نمبر 5 شہید ہو جائے. نمبر 6 جنت کا راہی بن جائے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا. اتنا حضور کی نوازشات ہیں اور حضور اس طرح کرم فرماتے ہیں. اسی کے ساتھ یہ بات بھی سنیے. امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص نے آ کے حضور کا دامن پکڑا. یہ بھی شعب الایمان سے, اور قاضی اعظم مالکی شفا شریف میں بھی لاتے ہیں. حضور کا دامن آ کے پکڑا اور آ کے کہتے ہیں کہ سرکار مجھے کچھ عطا کر دیں. اور حضور کے لبوں پہ کبھی نہ نہیں آیا. کہتے ہیں کچھ عطا کر دیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سل ما شئتا, کچھ نہیں, مانگ جو مانگنا ہے. فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لے. اب یہاں یہ بھی بتانا ہے کملی والے آقا نے حد بندی نہیں کی, یہ چیزیں ہیں یہ میں دے سکتا ہوں, ان میں سے مانگ لے, باہر سے نہ مانگنا. فرمایا سل ما شئتا, ارے جو مانگنا ہے مانگ. صحابہ کہتے ہیں جب اتنی بڑی بات امام الانبیاء علیہ السلام نے اس سے فرمائی نا, فَغَبِتْنَاهُ وَقُلْنَا الْآنَ يَسْأَلُ الْجَنَّةِ, کہتے ہمیں رشک آیا. ہم نے کہا پکی بات ہے, جتنا بڑا پیکج دیا نا حضور نے اس نے جنت مانگ لینی ہے. اس نے جنت مانگ لینی ہے. حضور نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لے, تو یہ تو جنت ہی مانگے گا. کہتے ہم دیکھ رہے ہیں اب کیا مانگتا ہے. تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا اسألک راحلہ, سرکار مسافر ہوں سواری دے دو. اور سرکار فرماتے ہیں دے دی کچھ اور مانگ. سبحان اللہ. تو کئی محبت کے ساتھ بیداری سے بیٹھیے. عرض کرتے ہیں حضور سواری دے دے. فرمایا دے دی کچھ اور مانگ. پھر کہتے ہیں اسألک زادن, سرکار سواری دے دی ہے تو کوئی ساتھ کو خرچہ مرچہ بھی دے دو, کوئی زادے راہ بھی دے دو. کریم فرماتے ہیں وہ بھی دے دیا, کچھ اور مانگ, کچھ اور مانگ. وہ کہتے ہیں سرکار میں نے تو یہی مانگ لیا, جو مانگنا تھا مانگ لیا. سرکار فرماتے ہیں تجھے تو مانگنے کا بھی چاج کوئی نہیں. جب کریم دینے پہ آئے ہوں تو ایسے مانگتے ہیں. سواری مانگ لی, خرچہ مانگ لی, تجھے تو مانگنے کا بھی انداز نہیں آتا. گویا سرکار اسے بار بار کہہ رہے اور مانگ اور مانگ. چراغ گولڑا کہتے ہیں اب تنگی ہے داما پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ. ہیں آج وہ مائل باتا, اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. وہ یہ بحث نہ کر, ہوش میں آ, اور بھی کچھ مانگ. ہر چند کے آقا نے برا ہے تیرا کشکول, کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا, اور بھی کچھ مانگ. جھولی ہی میری تانگ تھی, کیا مانگتا ان سے, وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. سرکار فرماتے کچھ اور مانگ. کہتے سرکار میں نے تو یہی مانگ لیا جو مانگنا تھا. حضور فرماتے تو بنی اسرائیل کی بڑھیا سے سبق سیکھ لیتا. کہتے سرکار وہ اس کا کیا ماجرا ہے. فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے چنگل سے بچا کے واپس ملک شام لے جانے لگے نا, سواریاں آگے بڑھاتے ہیں پر بڑھتی نہیں ہیں. عرض کرتے مولا سواریاں چلاتے ہیں چلتی کیوں نہیں. تو آواز آتی ہے یہاں یوسف علیہ السلام دفن ہے, جب تک ان کو لے کے نہیں جاؤ گے سواری آگے نہیں جائے گی, سواری اس کے بغیر آگے نہیں بڑھے گی. کہتے اب کس کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کہاں پہ. تو کہتے ایک بوڑھی اماں جی ہیں, ان کو پتہ ہے. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے, آگے کہا جی آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کا جسم کہاں ہے. تو اماں جی کہتی جی مجھے پتہ ہے. فرماتے پھر جلدی بتائیں ہم نے لے کے جانا ہے. وہ کہتی اتنی جلدی نہیں, ایسے نہیں. تو پھر کیسے بتاؤ گی. کہ پہلے میرے ساتھ ایک معاہدہ کریں, ایگریمنٹ کریں. کہا جی کیا ایگریمنٹ کریں. کہ میرے ساتھ یہ معاہدہ کریں جنت میں جس درجے میں آپ نے جانا ہے اسی درجے میں آپ مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں گے, اسی درجے میں آپ مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں گے, تب میں بتاتی ہوں. کہتے فجعل موسیٰ یرادھا, موسیٰ علیہ السلام ٹالنے لگے. خاتون ریٹ کم کر, یہ قیمت زیادہ مانگ رہی ہو, اب جنت مانگ رہی ہو, نبی والا درجہ تو نہ مانگو, پھر نبی کا درجہ مانگ رہی ہو. وہ کہتی ہے کلا واللہ, اللہ کی قسم لینا ہے تو یہی لینا ہے, سودا منظور ہے ٹھیک ہے, نہیں تو میں جا رہی ہوں, میں نے یہی درجہ لینا ہے. کہتے یہ بحث چل رہی ہے, جبریل امین آگے. کہتے ہیں اللہ کے نبی رب فرما رہے ہیں مانگ رہی ہے تو دے دو, آپ کا کیا جاتا. اب یہ بات سنا کر توجہ رکھیے گا, یہ بات سنا کر کملی والے آقا اس عرابی کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں. ارے نادان, تو سواریاں مانگتا رہا, تو خرچے مانگتا رہا,
اگر آج جنت مانگ لیتا، بلکہ یہ کہتا حضور جہاں آپ نے جانا ہے ساتھ مجھے بھی لے کے جانا، تو آج تجھے یہ درجہ بھی عطا کر دیا جاتا، تجھ پہ یہ بھی کرم کر دیا جاتا، تجھے اتنا نواز دیا جاتا، لیکن تو خرچے مانگتا رہا۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ اتنی بڑی ہے۔ صفوان بن امیہ، حضور کھڑے ایک میدان میں، حاضر خدمت ہو کے عرض کرتا ہے سرکار مجھے کچھ دے دیں، ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا، حضور کے پاس اس وقت 10,000 بکریاں ہیں، کملی والے آقا فرماتے ساری لے جا، ساری لے جا۔ اب وہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، ساری بکریاں لے جاؤں؟ کریم فرماتے ہاں ساری لے جاؤ۔ پھر کہتا ہے لے جاؤں؟ آپ فرماتے ہاں۔ بکریوں کو ہانکتا ہے، پھر پیچھے بھی دیکھتا ہے، ابھی کہہ دیں گے کیا کر رہے ہو، واقعی لے جا رہے ہو؟ تو بکریوں کو ہانکتے ہانکتے تھوڑا آگے بڑھا نا، پہاڑ کی اوٹ میں ہوا، تو اس نے للکار کر کہا یا معشر الکفار واللہ ان محمدن لیعطی عطاء لا یخشى الفقر۔ ان کے بارے میں تم مجھے ڈراتے تھے، خدا کی قسم ہے یہ تو جب عطا کرتے ہیں تو ہر شے منگتے کی جھولی میں ڈال دیتے، ہر شے عطا کر دیتے۔ تم ان کے بارے میں ڈرا رہے ہو مجھے، اتنی عطائیں ہیں کملی والے آقا کی۔ اور سنیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس جب کفار و مشرکین خود معجزات مانگ مانگ کے تھک گئے نا، تو ابو جہل نے حبیب یمنی کو بلایا، کہا میرے بس کی بات نہیں، تو آ کے ٹکر لے۔ حبیب یمنی آ گیا، پنڈال لگ گیا، اسے سمجھا رہے ہیں خبردار حضور آئیں گے، تو نے اٹھنا نہیں، اٹھنا نہیں اپنی جگہ سے، اٹھو گے تو استقبال ہو جائے گا، پروٹوکول ہو جائے گا، تو سمجھیں گے لوگ کہ تم ہار گئے ہو۔ حبیب یمنی کہتا ہے میں کیوں اٹھوں گا، میں تو مقابلہ کرنے آیا ہوں۔ جب سرکار دو عالم وہاں تشریف لائے تو حبیب یمنی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں تو اٹھ نہیں رہا تھا، پھر کیوں اٹھا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں اٹھ رہا تھا، پتہ نہیں کس نے مجھے پکڑ کے اٹھا دیا، پکڑ کے مجھے اوپر کر دیا۔ اور یہ بات یاد رکھ لے، جس سے حضور کا ادب ہو جائے رب اسے بے ایمان رہنے نہیں دیتا، جس سے ادب ہو جائے نا اللہ اسے بے ایمان نہیں رہنے دیتا۔ سرکار فرماتے کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، بڑا سوچ سمجھ کے اس نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو پھر مانو۔ سرکار فرماتے ان فعلتھا کذا اذن تؤمن، کر دوں تو پھر ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جیسے کہہ رہے ہیں انہوں نے تو کر دینا ہے۔ غنی نہیں، اس کے بعد ایک اور بات بھی ہے، میرے دل کا درد بھی بتانا ہے، اس کا علاج بھی کرنا ہے۔ کریموں کی انگلی کا اشارہ ہوا، چاند کا کلیجہ چر گیا۔ کرن سجدے شجر جسنو، پڑھن کلمہ حجر جس دا، خدا تو بعد دنیا وچ بلا رتبہ ہے کس دا۔ وہ چند نو توڑ کے جوڑے، ڈبے سورج نو بھی موڑے، تے بدل سایہ کرن آ کے اشارہ ویکھ کے جس دا۔ اودے ورگا نہیں کوئی حسینہ وچ جمیلاں وچ، لکھاں دے وچ بھی ہو کے او پیا سب تو ہی وقت دس دا۔ انگلی کا اشارہ ہوا، چاند کا کلیجہ چر گیا، پھر اشارہ ہوا، جڑ گیا۔ حضور فرماتے اب وہ کہتے ہیں میرے دل کا درد مجھے بتائیں، ابھی تک جو گم سم بیٹھے ہو نا، یہ بات سنیے گا اور یقین جانیے یہ تڑپ جانے کی جا ہے محبوب کی نگاہ کا عالم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے میرے دل کا درد بھی بتائیں، علاج بھی کریں۔ سرکار فرماتے سن، ان لک بنتن لیس لہا یدان ولا رجلان ولا عینان ولا لسان، تیری ایک بیٹی ہے، بیمار بڑی سخت ہے، آنکھیں ہیں پر دیکھ نہیں سکتی، قدم ہیں پر چل نہیں سکتی، زبان ہے پر بول نہیں سکتی، کان ہیں پر سن نہیں سکتی، ہاتھ ہیں پر پکڑ نہیں سکتی۔ یہ تیری بیٹی کی کیفیت ہے۔ جب یہ بات ہوئی، بندہ جتنا بھی سخت ہو بیٹیوں کی بات آ جائے وہ پگھل جاتا ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، جو مقابلہ کرنے آیا ہوا ہے، کہتے ہیں آپ کو کس نے بتا دیا میری بیٹی کا یہ حال ہے؟ آپ کو کس نے بتایا میری بیٹی کا یہ حال ہے؟ لجپال فرماتے ہیں تو یہ کہہ رہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے، گھر جا کے دیکھ رب نے اسے شفا بھی عطا کر دی، جا گھر جا کے دیکھ شفا بھی مل گئی ہے۔ حبیب یمنی کی گھر کی طرف دوڑ لگ گئی۔ کفار کہتے تو مقابلہ کرنے آیا تھا، کدھر جا رہا ہے؟ حبیب یمنی کہتا ہے یا معاشر الکفار لیس الکفر بعد الایمان، جب ہر شے بندہ آنکھ سے دیکھ لے پھر کفر کرے۔ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں، آیا مقابلہ کرنے تھا، پر کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام بن کے یہاں سے جا رہا ہوں، کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوں۔ اب گھر کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہے، جا کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، تو وہ بیٹی جو چل نہیں سکتی تھی پر چلتی ہوئی آتی ہے، وہ بیٹی جس کے ہاتھ کام نہیں کرتے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولتی ہے، اور وہ بچی جس کی آنکھیں کام نہیں کرتی تھی اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو تک رہی ہے، وہ بچی جس کے کان کام نہیں کرتے تھے اپنے باپ کی آواز سن رہی ہے،
اور جس کی زبان کام نہیں کرتی تھی اس کی زبان پہ اب کلمہ طیبہ کا ورد مقدس چل۔ باپ کہتا ہے بیٹی من این علمت ہذہ الکلمات، او پتر تجھے یہ کلمہ کس نے پڑھا دیا؟ توجہ ہے نا آپ کی، تجھے یہ کلمہ کس نے پڑھا دیا؟ بیٹی کہتی ہے ابا جی آپ کیا سمجھتے ہیں، جنہوں نے آپ کو ادھر بلایا تھا، جنہوں نے آپ کو وہاں بلایا ہوا تھا، ان کا زور بس ادھر چلتا ہے، جنہوں نے آپ کو بلایا تھا ان کا زور بس ادھر چلتا ہے۔ کہتی ہے ابا جی جنہوں نے آپ کو بلا کے نوازا ہے نا، انہوں نے مجھے یہاں آ کے نوازا ہے۔ بلا بھی سکتے ہیں وہ اور آ بھی سکتے ہیں، کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ یہ لجپالوں کی عطائیں ہیں۔ اور سنیے، بس بات سمیٹ رہا ہوں ایک دو باتوں کے اندر۔ ایک شخص امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے آ کے کہا حضور آپ نے بیٹیوں کی شان سکھا دی ہے، پر ایک وقت تھا ہمیں بیٹیوں کی قدر کا پتہ نہیں تھا، ہمیں بیٹیوں کے پیار کا پتہ نہیں تھا۔ سرکار اس وقت میں نے اپنی ایک بیٹی زندہ دفنائی ہے، میں نے ایک بیٹی کو زندہ درگور کیا ہے۔ حضور جب آپ نے بیٹیوں کی شان سکھائی ہے نا، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت آنا وہوا ہکذا، جس نے دو بیٹیاں پالی حضور فرماتے قیامت کے دن یوں میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کہتے حضور جب سے آپ نے بیٹیوں کی شان سکھائی ہے نا، مجھے میری بیٹی بڑی یاد آتی ہے۔ تو سرکار ایسا نہیں ہو سکتا ایک بار میری بیٹی مجھے مل جائے؟ کریموں کا دریا رحمت جوش میں، حضور فرماتے پتہ ہے کہاں دفن کی تھی؟ عرض کرتا جی آقا، فرمایا چل میرے ساتھ۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور کیا دیتے؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، ہم نیازی کسی سے کیوں مانگیں، ہم کو آمنہ کے لال دیتے ہیں۔ تو اتنی عطائیں ہیں کریم آقا کی۔ حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ چل۔ اس مقام پہ جب حضور اس کو لے کے گئے نا، آپ نے فرمایا یا فلانا، اب وہ ترانے کی بات ہے جو امیر المجاہدین ترانہ سناتے رہے۔ حضور نے جا کر آواز دی یا فلانا عجیبی بزن اللہ، بچی اللہ کے حکم سے اٹھ۔ روایت کے لفظ ہیں زمین پھٹ گئی، بچی گرد جھاڑتی ہوئی اٹھی، اور زبان پہ کیا تھا؟ لبیک و سعدیک، لبیک کا ترانہ پڑتی ہوئی بچی اٹھی، باپ سے لپٹ جاتی ہے، باپ چومتا ہے بیٹی کو۔ پھر کریم آقا حضور اس بچی سے فرماتے ہیں بیٹا اگر تو چاہے تو تجھے تیرے باپ کے پاس رکھ دوں، چاہے تو تجھے تیرے باپ کے پاس رکھ دوں، چاہو تو واپس چلی جاؤ۔ بچی کہتی ہے آقا باپ کا پیار بڑا ہے، پر جو پیار رب نے دیا کہیں ملے، مجھے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ حضور کی عطائیں ہیں، سرکار دو عالم کیا کیا عطا کرتے ہیں۔ اور یہ تمام عطائیں میں نے آپ کو سنائی، ایک وہ عطا ہے جو ساری امت کو حضور نے بالعموم دی ہے۔ ویسے تو سرکار کی ہیں ہی ساری عطائیں ہیں، حضور کی عطاؤں کے صدقے ہماری زندگی چل رہی ہے۔ چراغ گولڑا کہتے ہیں میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہے خاک بھی قبر میں تیرا نام چل رہا ہے، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے۔ ایسے تو ہیں ہی ساری حضور کی عطائیں ہیں، سرکار کی عطاؤں کو مائنس کریں تو پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں، اور دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی، آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں۔ سرکار کی تو عطائیں بڑی ہیں، لیکن یہ بات سنیے، امام طبرانی لاتے موجم کے اندر اس روایت کو، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں آقا آپ ساری امت کو بڑی دعائیں دیتے ہیں، سونے کوئی مجھے بھی دعا دو نا، حضور کوئی مجھے بھی دعا دو۔ کملی والے آقا دعا دیتے ہیں اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کی اگلی پچھلی ظاہر مخفی ساری لغزشیں معاف کر دے، اگلی پچھلی ظاہر مخفی ساری لغزشیں معاف کر دے۔ جب یہ بات کی ام المومنین اتنا مسکرائیں، مسکراتے مسکراتے ان کا سر حضور کی گود میں آ گیا۔ سرکار فرماتے آیسرو کی دعائی، میری دعا کا مزہ آیا ہے؟ عرض کرتی ہے سونے مزہ کیوں نہ آئے، دعا اتنی بڑی آپ نے دے دی ہے۔ اب یہ دل تھام کے بات سنیے گا، سرور عالم فرماتے جو دعا آپ کو دی ہے نا، جو دعا آپ کو دی ہے، فرمایا رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے
جو دعا آپ کو دی ہے، ہر فرض نماز کے بعد یہی دعا اپنی ساری امت کو دیتا ہوں، یہی دعا ساری امت کو دیتا ہوں۔ اور حد ہے کہ امتی پھر کہے مجھے نبی کے میلاد پہ دلیل دو، شرم نہیں آتی دلیل مانگتے ہوئے بندے کو؟ ارے جو محبوب امت سے اتنا پیار کرنے والے ہیں، کبھی غاروں میں امت کے لیے روتے ہیں، کبھی شب برات میں امت کے لیے روتے ہیں، کبھی لیلۃ القدر میں امت کے لیے روتے ہیں، کبھی شب معراج امت کے لیے روتے ہیں، اور امتی کہتے ہیں مجھے نبی کے ذکر پہ دلیل دو۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے بندے کو۔ کملی والے آقا امام الانبیاء علیہ السلام تو امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، حضور نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ إِنِّي احْتَبَاتُ دَعْوَتِي شَفَاءَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا رب نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے کہ جب مانگیں گے دعا قبول ہے، اور ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی پر میں نے نہیں مانگی۔ آپ کا کیا خیال ہے حضور کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل وقت نہیں آیا؟ طائف کے بازار کے اندر قدموں سے خون بھی بہا، شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں درختوں کے پتے بھی کھانے پڑے، چمڑے کو پانی میں گھول کر بھی پینا پڑا، ہڈیوں سے گودا نکال کر بھی کھانا پڑا، مگر حضور نے وہ دعا نہیں مانگی۔ آپ جانتے تھے میری آل و اولاد کو کربلا کے اندر شہید کیا جائے گا، پر وہ دعا نہیں مانگی۔ وہ دعا کیوں بچائی؟ کریم آقا فرماتے ہیں میں اس لیے بچا کے رکھی، جب قیامت کے دن میرے امتی کندھوں پہ گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے لائیں گے نا، اور کہیں گے حضور آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں، اپنے کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے آئیں گے اور کہیں گے حضور آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، فرمایا اس وقت وہ دعا مانگ کر اپنی امت کی بخشش کرواؤں گا۔ امتی پھر کہ مجھے دلیلیں دو۔ سرکار فرماتے ہیں بروز قیامت رب ذوالجلال للانبیاء منابر من ذہب یوم القیامہ، قیامت کے دن رب ذوالجلال نبیوں کے لیے ممبر لگائے گا، ہر نبی اپنے ممبر پر ہوگا، وَيَبْقَى ممبری، لیکن میرا ممبر خالی پڑا ہوگا۔ عرض کی جاتی ہے حضور جب سارے نبی ممبروں پہ ہوں گے آپ کا ممبر خالی کیوں ہوگا؟ کریم فرماتے سارے نبی اپنے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، میں پل صراط کے پاس کھڑا ہو کے امت کی سلامتی کی دعائیں کر رہا ہوں، میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ شرم نہیں آتی بندے کو؟ یہ کہتے ہو مجھے دلیلیں دو۔ دلائل بے شمار ہیں کملی والے آقا کے ذکر پر اندر تو جھانکو، حضور کے اتنے کرم ہوں بندہ دلیلیں مانگتا پھرے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بات جو دلیلیں مانگتے پھرتے ہیں۔ ایک بات ہم اپنی اصلاح کے لیے بھی ذہن میں رکھیں، ہم عشق اور محبت کا دعویٰ کرنے والے، ہم کملی والے آقا کی محبت کا نعرہ لگانے والے، لیکن سوال یہ ہے کیا واقعی ہم عاشق ہیں؟ یہ بات کا بڑی قابل توجہ ہے۔ کیا ہم واقعی کملی والے آقا سے محبت کرنے والے ہیں؟ اگر گھر بیٹھے ہوئے ہماری نماز گزر جائے، چوک میں کھڑے ہوئے ہماری نماز گزر جائے، کاروبار کے اندر مگن ہو کر ہماری نماز چھوٹ جائے، تاش کے پھٹے پہ بیٹھ کر نماز چھوٹ جائے، تو پھر عشق نہیں ہے، یہ پھر عشق اور محبت نہیں ہے۔ عاشق تو وہ ہیں جو کہتے ہیں سرے دار بھی پکارا لبے بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ عشق تو یہ ہے، نعروں کا نام عشق تو نہیں ہے، صرف دعووں کا نام عشق نہیں۔ ہماری محافل کا ٹرینڈ بھی بڑا عجیب بن گیا، 8 10 نعت خان، یہاں تو 1-2 نعت خان کو انوائٹ کیا گیا میرے خیال سے، 8 10 نعت خان نعت پڑھنے والے، پھر 8 10 کلام، رات کا 1-2 بج جاتا ہے، سویرے لوگوں کی فجر بھی رہ جاتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی اس بات پہ؟ ساری رات محفل میں بیٹھے رہے، کملی والے آقا کی محبت میں بیٹھے رہے، سویرے فجر چھوٹ گئی تو عشق کدھر گیا؟ حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، سلیمان نامی ایک بندہ فجر کے ویلے نہ آ سکا، آپ باہر نکلے تو ان کی اماں جی سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا لم ارا سلیمان فی الصبح، سلیمان سویرے فجر ٹائم نہیں آیا تھا، خیر تھی؟ سلیمان فجر میں، یہ سلمان فارسی نہیں ہے اور صحابی، سلیمان فجر میں نہیں تھا، خیر تھی؟ انہوں نے کہا انہو بات نافلا فغلبت عینہو، میرا پتر ساری رات نفلیں پڑھتا رہا، فجر کے ویلے آنکھ لگ گئی۔ توجہ ہے آپ کی؟ بس سمیٹ رہا ہوں بات کو، اس بات کو توجہ سے سنیں، ساری رات نفلیں پڑھتا رہا، فجر کے وقت آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر کا جملہ سنیں، آپ فرماتے ہیں اماں جی کتنا اچھا ہوتا آپ کا پتر ساری رات سویا رہتا، سویرے فجر تو پڑھتا۔
عشق ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، سوچنا یہ ہے ہم سے کیا مانگ رہے عشق. صرف ہاتھ اٹھا کے ایک ہاتھ اٹھاؤ دوسرا اٹھاؤ ہلاؤ ہلاتے جاؤ، کیا فقط یہی عشق ہے؟ اگر یہی عشق ہے تو پھر کملی والے آقا نے وہ وقت جب حضور نے صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا تھا، اذان کی آواز کانوں میں آئی نا، حی علی الصلاۃ، حضور نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ مجھے اٹھاؤ. غور کر رہے ہیں آپ اس بات پہ؟ عائشہ مجھے اٹھاؤ. ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتی حضور آپ کا تو عذر ہے، آپ یہاں پڑھ لیں. سرکار فرماتے میں دور کیسے رہ سکتا ہوں؟ فَإِنَّهُ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک کی نماز میں ہے. اور کریم آقا جب نماز کے لیے جا رہے تھے نا، حضور کی محبت میں بیٹھنے والوں یہ جملہ پلے باندھو. حضور جب نماز کے لیے جا رہے تھے، ایک طرف حضرت عبداللہ ابن عباس نے سہارا دیا ہوا تھا، ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ نے سہارا دیا ہوا تھا. سرکار دو عالم جا رہے تھے اور قدم مبارک سیدھے زمین پہ نہیں لگ رہے تھے. تکلیف اتنی تھی. جب آپ مسجد کی طرف جا رہے تھے نا، تو یہ جو ناخنوں کی سائیڈ ہوتی ہے نا، قدموں کے ناخنوں کی سائیڈ، یہ زمین پہ ایسے لکیر بناتی ہوئی جا رہی تھی. حضور یوں مسجد کی طرف جا رہے ہیں. یار ہم اپنے دامن پہ جھانکیں، ہم کس کو دا لگا رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ سرکار تو یوں بھی جائیں اور ہم یوں بھی چل کے نہ جائیں، اور ہم پھر بھی بڑے نامور عاشق رہیں. مدینے کے باغ کی بلبل تو واصف چمنستان رسالت معاب، ساری زندگی مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتے بیت گئی، چہرے پہ داڑھی نہ آئی. کہاں اس کو محبت جائے گا ہمارا؟ صرف دعووں کا نام عشق نہیں ہے. آپ کو ایک بات سناؤں، حضرت احنف بن قیس تابعین میں سے اور قاضی شریح، یہ بھی، ان دونوں کو داڑھی آئی کوئی نہیں تھی. آج کی اس بزم میں کتنے چہرے بیٹھے، میں یہ التماس کروں گا اگر ایک بندہ بھی یہ پکی نیت کر لینا کہ میں چہرے پہ حضور کی سنت سجا لوں گا تو کمال ہو گئی. ایک بندہ بھی یہ ارادہ کرے کہ میں اپنے چہرے کو حضور کی سنت سے مزین کروں گا. میں بزرگوں کی بات سنا رہا ہوں، داڑھی آئی کوئی نہیں تھی. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں داڑھی آئی کوئی نہیں تھی. روتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے. کسی نے کہا کیوں روتے ہیں آپ کی ایک آنکھ ٹھیک نہیں اس لیے روتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. پاؤں میں لنگڑاہٹ ہے اس لیے روتے ہیں؟ کہتے نہیں. کہتے پھر کیوں روتے ہیں؟ کہتے لوددت ان اشتری اللحیہ بألف دینار، روتا اس لیے ہوں کاش 1000 دینار لگا کے داڑھی مل جاتی تو میں لے آتا. اپنے توجہ کرنی ہے اس بات پہ بھئی، اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے نا. وہ کہتے تھے 1000 دینار لگا کے مل جائے میں لے آؤں. وہ ہزاروں دینار لگا کے لانا چاہتے تھے، ہم 150 لگا کے اتار کے پھینک رہے ہوتے ہیں. یہ سوچنے کی بات تو ہے نا. ہم اس پہلو پہ غور کریں کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں اور کیا دعویٰ محبت ہے. صحابہ کرام کی فرما برداری کا حال کیا ہے؟ زندگی بیت جاتی ہے ہماری، مسجد نمازوں کے ٹائم آباد نہیں ہوتی. محفل میلاد کے اندر مسجد بھر جاتی ہے، فجر میں 10 نمازی، عشاء میں وہی 5-10. یار محفل گاج واج کے کرنی چاہیے، شک کوئی نہیں، پر محفل جو سکھاتی ہے وہ بھی تو کرنا چاہیے. محفل یہی سکھا رہی ہے نا ہم نمازی بن جائیں. امام الانبیاء علیہ السلام نے مسجد کے اندر فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ. فسمعه عبداللہ ابن رواحہ وہو فی بنی غنم فجلس فی الطریق. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ بات سن لی تو آپ گلی کے اندر بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا نا بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن رواحہ گلی میں بیٹھ گئے. کسی گزرنے والے نے کہا یار عبداللہ ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ کہ سونے نے کہا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا. سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا ہوں. کہتے وہ تو ان کو کہا تھا جو مسجد میں ہیں، وہ تو ان کو کہا جو مسجد میں ہیں. کہتے ٹھیک ہے کہا ان کو ہے، پر آواز تو میرے کان میں بھی آئی ہے نا. جب چوک میں کھڑے آواز آتی ہے نا حی علی الصلاۃ، سوچا کرو کس محبوب کی محبت کا ترانہ پڑھا جا رہا ہے، کس محبوب کی محبت کی طرف بلایا جا رہا ہے. یہ بات ذہن میں بٹھایا کریں، سوچا کریں، با عمل بن جائیں، نمازی بن جائیں اور قرآن سے پیار کریں. یہ بات بھی قرآن سے محبت کریں. ساری ہماری زندگی گزر جاتی ہے، کتنے لوگوں کو قرآن اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا. یار افسوس نہیں اس بات پہ، اوپر سے دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا. لاکھوں روپیہ لگا کر ہم اپنی اولاد کو دنیا کا علم پڑھا رہے ہیں، پر قرآن مفت بھی پڑھانے کو تیار نہیں.
لاکھوں روپیہ لگا کے دنیا کا علم پڑھاتے ہیں، پر قرآن مفت بھی پڑھانے کو تیار ایسا ہی ہے. ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، قرآن سویرے ہوکا دیا جاتا ہے اپنے بچے بھیج دو، اس وقت بچے سو رہے ہیں، بعد میں اٹھا کے جناب نہلا دھلا کے اسکول بھیجا جا رہا ہے. یار قرآن کس نے پڑھنا ہے؟ یہ فارمولہ یاد رکھ لیں. کملی والے آقا ارشاد فرماتے ہیں من اقتدى بکتاب اللہ فلا یضل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ. فرمایا جس نے قرآن کو تھام لیا نا مضبوطی کے ساتھ، نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں بدبخت ہوگا. دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. قرآن کو تھامے. شادی اول سے آخر تک ساری قرآن کے خلاف کر کے آخر پہ ہم کہتے ہیں بچی قرآن کے نیچے رخصت کرنی ہے، بچی قرآن کے نیچے رخصت کرنی ہے. یہ کس کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں؟ اول سے آخر تک سارا نظام قرآن کے خلاف، بے پردگی، فحاشی اور ریانی، بے حیائی. بچی قرآن کے سائے طریقے، کیا قرآن کی بے ادبی نہیں کر رہے ہم؟ اور قرآن پڑھنے کی بات آئے تو کہتے ہیں میری نظر دکھتی ہے، میرا سر درد کرتا ہے. میرے دوستو آپ محترم ہیں، لائق احترام ہیں. یہ جو سر کا دکھنا، آنکھوں کا درد کرنا، یہ جو کچھ بھی ہے نا، حضرت ابو معاویہ زناد طرطوس کے بزرگ ہوئے، نابینا تھے. ایک بندہ ملنے چلا گیا تو کسی نے کہا سرکار آپ تو نابینا ہیں، آپ نے بہترین قرآن رکھا ہوا ہے ریل کے اندر، آپ کو تو نظر ہی نہیں آتا، قرآن کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہتے یہ میرا راز ہے، اگر تو مجھ سے نہ پوچھتا تو میں یہ راز قبر میں لے کے چلا جاتا، لیکن تو کہ تو پوچھ رہا ہے بتا دیتا ہوں. میں ہوں نابینا، لیکن جب قرآن کھولتا ہوں نا، رب میری بصارت کو لٹا دیتا ہے. حضرت اقبال کے اس شعر پہ بات سمیٹ رہا ہوں. اقبال فرماتے ہیں ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن نگیری بایا تشتورا کارے جزی نیست کہ آز یاسین او آساں بمیری. کہتے مسلمان تیرا قرآن سے بس اتنا تعلق رہ گیا، آخری ٹائم آ جائے تو کہتے یاسین پڑھو موت آسان ہو جائے. ایسا ہی ہے نا، یاسین پڑھو موت آسان ہو جائے. شک کوئی نہیں، سورہ یاسین سے موت آسان ہو جاتی ہے، شک نہیں. لیکن سوال یہ ہے جو سورہ یاسین موت آسان کرتی ہے، اگر زندگی میں پڑھی جائے تو زندگی آسان نہیں کرتی. زندگی میں پڑھی جائے تو زندگی آسان نہیں ہوتی. خدا کے لیے یہ ترانہ محبت میں نے اس لیے یہ باتیں کر دی، یہ دکھ تھا، ایک درد تھا، اس لیے باتیں کر دی کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے.